This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہے، جسے ہم COPD یا سانس کی دائمی رکاوٹ کا مرض بھی کہہ سکتے ہیں اردو زبان میں اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم مزید یہ ڈسکس کریں گے کہ اینٹی بائیوٹکس کا بے جا استعمال کس طرح سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مریضوں کو جو سانس کے خاص طور پر جو امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کو رمضان میں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی دلچسپ معلومات اس پروگرام میں ہوگی۔ اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہیں تو وہ ہیں جناب ڈاکٹر جہانگیر خان یوسفزئی، کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو۔ تو پروگرام کا جو کہ ٹاپک ہمارا COPD اور سانس کے امراض اور پھر اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، اور آخر میں ہم رمضان کے حوالے سے کچھ پریکاشنز پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ جو COPD ہے یہ کس چیز کا مخفف ہے، اور یہ پاکستان میں اتنی تشویشناک صورتحال اختیار کر رہا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے؟ جی، COPD جس کو ہم کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، یا اس کو اردو زبان میں کچھ لوگ سگریٹی دمہ کہتے ہیں، یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے جس میں سانس کی نالیاں اور سانس کی نالیوں کے ساتھ ساتھ پھیپھڑے کی لچک وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ پھیپھڑے کی لچک ہوتی ہے اور سانس کی نالی ہوتی ہے، تو پھیپھڑا کنٹریکٹ کرتا ہے تو ہوا نکلتی ہے پھیپھڑے سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھیپھڑے کی لچک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اوکے۔ اور دوسرا اس میں جو سانس کی نالی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، تو ایک تو پھیپھڑے کی لچک کم ہو جاتی ہے، دوسرا سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، تو ہوا اندر رکتی ہے۔ ہوا اندر تو جاتی ہے لیکن باہر نکلتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لنگ کا جو والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو دل ہے اس پہ بھی دباؤ آ جاتا ہے، جو ڈائفرام ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور جو چیسٹ وال ہے وہ بھی ان کی جو اوورال سائز ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کافی کامن، مطلب یہ ہم آگے چل کے تفصیل بھی اس کی طے کریں گے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ COPD اس وقت ہمارے ملک میں کافی عام ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ۔ اچھا، اس کے ڈاکٹر صاحب کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں کہ COPD کے پاکستان میں کتنے مریض اس وقت ہوں گے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو COPD کی بیماری ہو گئی ہوئی ہے؟ اصل میں یہ اس کو سائلنٹ ایپیڈیمک کہتے ہیں۔ سائلنٹ ایپیڈیمک خاموش وبا ہے۔ ہاں، خاموش وبا ہے، لوگ اس کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ تب OPD میں آتے ہیں جب بالکل سٹیج 4 پہ پہنچ جاتے ہیں، معمولی سانس کو، کانسی کو، بلغم کو بیماری نہیں سمجھتے، تو اس میں لیٹ پریزنٹیشن بہت کامن ہے۔ دوسرا یہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن 2020 میں ایک میٹا انالیسس ہوا تھا، پاکستان چیسٹ سوسائٹی نے کی تھی، اس کے مطابق 13.8% ابو ایج آف 40، 13.8% پورے پاکستان میں اس نے میں بنتی ہے آلموسٹ 7 ملین، یعنی 70 لاکھ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہے۔ میں 2020 کی بات کر رہا ہوں۔ 70 لاکھ، اور پچھلے 6 سالوں میں اس میں کتنے نئے ایڈ ہو چکے ہاں، ہیں؟ اس میں بہت زیادہ ایڈ ہو گئے ہوں گے، ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو 70 لاکھ آپ نے مریض بتائے، یہ تو وہ ہیں جو کسی ہسپتال میں آئے ہاں، اور ہمارے ریکارڈ کے اوپر آ گئے۔ بالکل۔ ابھی ایسے بھی کئی مریض ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں بہت زیادہ، جو ابھی ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں رہے، یا جا رہے ہیں تو عطائیوں کے پاس، حکیموں کے پاس، بالکل، یا جنرل فزیشینز کے پاس، پرائیویٹ کلینکس میں جا رہے ہیں جہاں پر ریکارڈ کرنے کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ بالکل۔ مریض آتا ہے، اپنی علامات بتاتا ہے اور وہ دوائی لکھ کر دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ COPD کا مریض ہو۔ دیہات میں تو یہی چلتا ہے، دیہات میں تو اسی طرح ہی دیہات چلتا ہے۔ میں ایون ہمارا جو پرائمری کیئر سیٹنگ ہے اس میں بھی پراپر اسکریننگ نہیں ہوتی اس کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل فگر ہے، اٹس جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ، ہاں، کہ 70 لاکھ جو وہ تو ہیں جو ہمارے ریکارڈ کے اوپر ہیں، در حقیقت یہ تعداد جو ہے ہو سکتا ہے 1.5 کروڑ سے بھی اوپر ہو۔ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا مختصراً یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے پھیپھڑے جو آکسیجن اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کام ہوتا ہے، میکینزم ہوتا ہے، وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کتنا اہم کام ہمارے پھیپھڑے ہمارے جسم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں پھیپھڑے کی لچک بہت ضروری ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ اگر پھیپھڑے کی لچک خراب ہو جائے نا تو پھر اندر ہوا تو جائے گی
لیکن ہوا باہر نکلے گی نہیں. جب ہوا باہر نہیں نکلے گی تو CO2 جسم میں بڑھے گا, کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ جسم میں بڑھے گا اچھا. اور آکسیجن کم ہوگی. تو آکسیجن کے کم ہونے کے اپنے نقصانات ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. یعنی کہ سادہ الفاظ میں جو ہوا ہمارے اندر جا رہی ہے اس کے اندر آکسیجن ہے ہاں جو پھیپھڑوں نے صاف کر کے ہمارے خون میں شامل کرنا ہے, ہاں اور اسی آکسیجن ہے جسم کے پورے حصے میں جانا ہے, اور CO2 نے باہر نکلنا ہے. اور وہ جو فالتو یا خطرناک گیس پیدا ہو رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ, وہ اس نے ریورس آنا ہے اور پھیپھڑوں کے ذریعے باہر نکلنا ہے. باہر نکلنا ہے. تو COPD میں کیا ہوتا ہے کہ COPD میں یہ الٹا ہو جاتا ہے, آکسیجن کم ہو جاتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے. اچھا تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا افیکٹ دماغ پہ بھی ہے, آنکھ پہ بھی ہے, دل پہ بھی ہے, گردوں پہ بھی ہے, اور جسم کے ہر حصے پہ ہے. ساری بات ہے, ہر جگہ کے پر آکسیجن چاہیے اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے اس کو نجات حاصل کرنی ہے. بالکل بالکل. تو اگر وہ نہیں مل رہی اور وہ جمع ہوتی جا رہی ہے تو اس کے نقصانات تو ہر چیز کے اوپر ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علامات کی طرف ہم آتے ہیں تاکہ عوام کو یہ بھی پتہ چلے کہ وہ علامات اگر وہ اپنے اندر محسوس کریں یا دیکھیں تو ان کا شک جانا چاہیے کہ جناب یہ COPD ہمیں ہو رہا ہے. وہ کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں؟ علامات تو اس میں بہت زیادہ ہیں, لیکن جو موسٹ کامن علامت ہے جو اسٹڈیز سے. This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. جو ہے چھاتی جو ہے جام ہوتی ہے جس کو چیسٹ ٹائٹنس بولتے ہیں, بلغم, ریشہ, خاص کر صبح کے ٹائم, کانسی ہوتی ہے, اور ایڈوانس سٹیجز میں جا کے جب CO2 باڈی میں جمع ہوتا ہے تو CO2 نارکوسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے, اور دل کے رائٹ حصے کو یہ بڑھا دیتی ہے. تو اس وجہ سے پیٹ میں پانی, پاؤں میں پانی, ہاتھوں میں پانی, یہ سارا سوجن ہو جاتا ہے, پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ ایکسٹریم سچویشن ہو گئی نا. میں لیکن ہمارے پاس ابتدائی کا پوچھا کہ ابتدائی میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ایکسٹریم میں تو ظاہری بات ہے اس نے آنا ہی آنا ہے, جب پیٹ میں پانی پڑ گیا, اتنی مصیبتیں اس کو پڑ گئی ہیں, اس وقت تو وہ لازمی ڈاکٹر یا ہسپتال آئے گا ہی. سب سے بڑا المیہ ابتدائی علامات جو ہیں وہ بتائیے گا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ تب کرتا ہے جب کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. ابتدائی علامات میں صبح کے ٹائم کانسی ہوتی ہے, اس کے ساتھ بلغم آتی ہے, سانس پھولتا ہے جو چلنے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, ریشہ, بلغم ہوتی ہے, اور چھاتی میں سیٹوں کی آوازیں آتی ہیں. اچھا, سیٹیاں بجتی ہیں چھاتی میں. اب کھانسی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں ایسا ایک مرض ہے کہ مریض کبھی ڈاکٹر کے پاس کھانسی کے لیے عام طور پہ جاتا ہی نہیں, وہ سیدھا میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اچھا سا کھانسی کا شربت دے دیں. اسی طرح ہی ہے نا. بالکل اسی طرح ہے. اور سانس پھولنے کو وہ کہتا ہے وہ بیماری لیتے ہی نہیں, وہ کہتا ہے یار شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا سا سانس چڑھ بھی گیا تو کیا ہوگا. بالکل اسی طرح. تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے یہ ابتدائی علامات آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. نظر انداز کر دیتے ہیں, اس سے گزارا چلتا ہے, لیکن اندر پروسیس چل رہا ہوتا ہے. جو اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہے اس کو ملتی نہیں ہے, اور یہ ٹیمپریری ٹریٹمنٹ وہ لیتا ہے, اس سے گزارا چلاتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ابتدائی. اب آپ بتائیے کہ جو اگر کمپلیکیٹ ہو جائے, زیادہ عرصے تک وہ جائے نا ڈاکٹر کے پاس, کئی لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس جانے کے نا, اس صورت میں ایکسٹریم کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ایکسٹریم کمپلیکیشن میں ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے دل پہ پڑتا ہے. تو دل کا جو دایاں حصہ ہے, رائٹ ہارٹ جس کو ہم بولتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے سائز میں, اور وہ اپنا کام نہیں کرتا. جب وہ اپنا کام نہیں کرتا دل کا سائز بڑھ جاتا ہے. دل کا سائز بڑھ جاتا تو شاعر حضرات تو بڑے دل کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ پاور بھی ہونا چاہیے. بڑے دل والا بندہ ہے جی, اس کی کنٹریکٹیلٹی کم ہو جاتی ہے. ہماری میڈیکل کے اس میں بڑا دل ہونا ایک منفی چیز ہے, اب نارمل ہے. ہاں ہاں ہاں. تو اس میں سارا جو بیک فلو زیادہ ہو جاتی ہے بلڈ کی, تو اس میں پھر یہ پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے, ہاتھوں میں اور پاؤں میں یہ سوج جاتی ہے. دوسری بات, اس میں آکسیجن ہائپوکسیا ہو جاتا ہے, آکسیجن بہت کم ہوتی ہے, تو سانس جو ہے بہت ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ سانس نہیں لیتے. COPD کے مریض جب آپ دیکھو گے نا وہ اس طرح کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے مشقت سے وہ سانس لیتا ہے, یہ وہ لچک پیدا کر رہا ہے, یہ پھیپھڑے میں لچک پیدا کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ سائن اگر آپ نے دیکھ لیا نا تو سمجھو کہ اس کنفرم ہے. ہاں کہ یہ کنفرم ہے, اور اس کے پھیپھڑوں کی جو لچک ہے نا وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے. اور دوسرا جو CO2 نارکوسس ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جب بہت بڑھ جاتی ہے تو اس میں پھر بے ہوشی, اور ایون بہت سارے مریض ہم نے دیکھے ہیں جو فالج کے لیے ٹریٹ ہو رہے ہیں, اور بنیادی وجہ COPD تھی اور CO2 نارکوسس. اس کو ہم جو بائی پیپ لگاتے ہیں, جب CO2 واش ہو جاتا ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں, باتیں کرنا. یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جسم میں اتنی زیادہ جمع ہو گئی ہے کہ جب وہ خون کے ذریعے وہاں تک پہنچتی ہے دماغ تک, تو اس کی وجہ سے فالج کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. کافی خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب یہ سچویشن سینیریو آپ بتا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہمارے ماحول کے حساب سے اگر دیکھا جائے
تو بیماریوں کو ہم دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں عام طور پہ کہ کچھ ہوتے ہیں موڈیفائبل رسک فیکٹر جو آپ کے اپنے اختیار میں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں نان موڈیفائبل جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. مثلا اگر کسی کو بریسٹ کینسر فیملی میں چلا آ رہا ہے یا بلڈ پریشر فیملی میں چلا آ رہا ہے تو اس کو ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب اس کے اختیار میں نہیں ہے. بالکل بالکل. لیکن سی او پی ڈی کے کیس میں کیا رسک فیکٹرز جو ہیں وہ موڈیفائبل ہیں, وہ ہمارے اختیار میں ہیں کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو خود کو بچا سکتے ہیں سی او پی ڈی سے؟ بالکل 70 to 80% کیس میں یہ موڈیفائبل فیکٹرز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. سگریٹ اسموکنگ اس میں آپ کے اختیار میں ٹاپ پہ ہیں. دوسرا پیسیو اسموکنگ, لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پیسیو اسموکنگ از مور ڈینجرس دین دا ایکٹیو اسموکنگ. جب ایکٹیو اسموک نکلتا ہے اس کا کارسینوجینک ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے جب دوسرا بندہ انہیل کرتا ہے, اور جب وہ دھواں نکالتا ہے اور تیسرا بندہ انہیل کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس پہ باقاعدہ اسٹڈی ہے, اس کا کارسینوجینک ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے, یعنی کینسر کاز کرنے والی. دوسرا اس میں بایو ماس ایکسپوجر, خاص کر جو دیہات اور گاؤں میں جو عورتیں لکڑیاں جلاتی ہیں آگ کے لیے, وہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. اچھا وہ کس طرح ڈاکٹر صاحب لکڑی جلانے سے مطلب اس کا کیا؟ اس میں وہ دھواں اندر جاتا ہے نا. نہیں اگر تو بالکل اوپن ایریا میں اوپن میں یہ ہے کہ لیکن ہمارے پاس اس صورت میں تو اندر نہیں جائے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ جب پھونک مارتی ہے نا تو اس ٹائم جو ہے خطرہ ہوتا ہے, وہ جو آگ جلانے کے لیے نا پھونک مارتی ہے. دوسرا اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ پنکھے سے, ہاتھ والے پنکھے سے دور رہ کر اگر کر لیں زیادہ بہتر ہے. ہاں بالکل بالکل. تو وہ جو پھونکنی سے وہ جو پھونک مارتے ہیں وہ اندر ڈائریکٹ وہ نہیں جائے گا, پھر وہ نہیں جائے گا. نہیں ہوگی. اور جو اس طرح کے جو دیہات میں ہمارے جو خواتین جو ناظرین, یہ بڑا اہم بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے, خاص طور پر ہمارے وہ ناظرین جو دیہاتوں میں ہیں اپنی خواتین کو تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ اگر وہ لکڑیوں کے چولہے کے اوپر کھانے پکانے کا کام کرتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے اندر نہ رکھیں. بالکل. عموماً دیکھا گیا نا ڈاکٹر صاحب, گھر کے اندر ہی کچن ہوتا ہے اور بند کمرہ ہے اور اسی کے اندر چولہا جل رہا ہے, تو وہ تو سارا دھواں جمع ہوتا رہے گا, وہ سارا سب لوگ ہی اندر لے کر جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو کچن بنایا ہوا ہے چولہا ہے اس کو باہر صحن میں رکھ لیں, بہتر ہے. اور دوسرا اس کو آگ جلانے کے لیے کسی پنکھے کا استعمال کر لیں بنسبت بجائے اس کے کہ پھونکے مار کے آگ جلائی جائے, تو اس سے اس کا رسک کم ہو جائے گا. تو دیہاتوں میں بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے اس وقت ٹاپ. اچھا کوئلہ جو جلاتے ہیں یا جو تندور پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت ہائی رسک ہیں. اچھا وہ بھی ہائی رسک, وہ ہائی رسک میں آتے ہیں. وہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, وہ دھواں اندر جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے, اس کو تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نارمل ہے, حالانکہ وہ نارمل نہیں ہوتا, وہ اندر پروسیس چل رہا ہوتا ہے. جب اینڈ میں جا کے اس کا سانس بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے اصل میں ایجوکیشن کی کمی ہے نا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ چیز جو اندر جا رہی ہے. ایک عورت اگر کچن میں سارا دن کام کر لے تو جو دھواں اس کے اندر جاتا ہے وہ چین اسموکر کے برابر ہے. اچھا ہاں یہ باقاعدہ اسٹڈیز ہے اس پہ. ایون انہوں نے اب تو WHO نے اسکریننگ ماڈول جاری کیا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے دیہات میں ہے ادھر نہیں آ سکتا تو COPD کے لیے آپ گوگل میں جائیں, WHO COPD اسکریننگ کیلکولیٹر, وہ آپ کو علامات دے دیں کہ آپ کو COPD ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں آ رہا ہے کہ آپ کو ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہ آگے پھر ڈاکٹر صاحب ہمارے دیہاتوں کی خواتین کدھر وہ ایپ کھولیں گی اور وہ کریں گی, یہاں پر لوگوں کو الف بے لکھنی نہیں آتی تو وہ ایپ بیچاری کدھر چلائے گی. ہاں یہی مسئلہ ہے اس میں. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ پھر دیر سے پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک اور وجہ TB ہے. آج کل جو ہمارے پاس آ رہے ہیں نا, تو TB اگر کسی نے گزاری ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی بھی سانس کی نلیاں تنگ ہو جاتی ہیں اگر اس نے پراپر علاج نہیں لیا ہے یا علاج لیا ہے لیکن کم ٹائم کے لیے لیا ہے, تو اس سے بھی اس کو انہوں نے COPD-I کا نام دیا ہے, COPD ڈیو ٹو انفیکشن, اور اس میں TB سب سے ٹاپ پہ ہے. اچھا TB کا تناسب اس وقت میں تقریباً لگ بھگ 4-5 سال پہلے ایک دیکھ رہا تھا, ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا, تو اس کے مطابق پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے TB سے متاثر. بالکل اسی طرح. اب اس وقت ہماری ریٹنگ کیا ہے جی؟ وہی 6th پہ ہے. اور ہماری جو گولز تھے نا کہ 2025 میں ہم نے 50% ریڈکشن کرنا ہے, وہ ہم نے اچیو نہیں کیا. ہم نے تو کوئی بھی گول 2026 آ گیا اور وہ گول اچیو نہیں ہوا. وہ گول اچیو لیکن کووڈ میں ڈپ آ گیا, کووڈ میں یہ نیچے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے آئسولیشن اور ماسک کا استعمال کر لیا. ایگزیکٹلی, وہ مطلب کووڈ جہاں پر اس نے اتنی تباہی پھیلائی ہے وہاں پر لوگوں میں اویئرنیس بھی کافی دے دی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ کھانستے وقت اور چھینکتے وقت منہ کو کور کرنا, یہ کم از کم
کریڈٹ گوز ٹو کووڈ بالکل کہ لوگوں کو کچھ حد تک اس نے ہاں اب ماسک پہننے کی بھی لوگوں کو عادت نہیں، تو اس سے کووڈ سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے آپریشن تھیٹرز میں ہی ماسک پہنے جاتے تھے، بالکل تو بالکل یہ تو پبلک میں آنے کا جو صحرا ہے یا جو کریڈٹ ہے وہ کووڈ کو ہی جاتا ہے. بالکل اچھا تو اس کے اندر ٹی بی ہو تو پھر اور خطرات بڑھ جاتے ہیں. ہاں بالکل بڑھ جاتا تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے تندوروں کے اوپر یہ جو لوگ روٹیاں لگا رہے ہیں، کلچے لگا رہے ہیں، ہاں تو یہ بھی ہر وقت انہیل کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا گیس کا تندور بھی اتنی خطرناک ہے جتنا نہیں وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. وہ نہیں ہے. ہاں جو دوسرا ہے نا، کیونکہ اس میں دھواں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ اور اس کے پارٹیکل بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ذرات ذرات جو ہے وہ اندر پیپڑے تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایک بار وہ اندر چلا گیا پھر وہ نکلتا نہیں ہے. اچھا اس ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو انتراکوسس بولتے ہیں، جس کی اویئرنیس بھی لوگوں کو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ایکسٹرنل رسک فیکٹر میں ایک تو آپ نے بتایا ہے تمباکو نوشی، دوسرا دھواں کسی بھی قسم کا ہو، چاہے آپ کو چولہے سے آ رہا ہے چاہے آپ کو تندور سے آ رہا ہے دھواں، اور رسک فیکٹرز کیا کیا ہے؟ آکوپیشن ہے، جس طرح آپ نے بات کی نا، کوئل مائن اور کریں، باقی جو کوئلوں کی کانوں میں کام کرتے ہیں، ٹیکسٹائل اور کریں، ایون جو ویلڈر لگا ہوا ہے ادھر، اس سے بھی جو پارٹیکلز جو ذرات اندر جاتے ہیں نا، اس سے بھی COPD ہوتی ہے. اچھا یہ آکوپیشنل ہیزرڈز آ گئے نا. جو تمباکو کے ساتھ لگے ہیں، کام کر رہے ہیں نا، جو بٹی میں کام کرتے ہیں، وہ بھی ہائی رسک ہے COPD کے لیے، کیونکہ ان کا بھی جو ہے وہ جو ان کو خاص قسم کی اسمیل محسوس ہوتی ہے، وہ اصل میں اندر جاتی ہے پارٹیکلز پیپڑے کے اندر، تو اس سے بھی COPD ہوتی ہے. تو یہ تو پھر جو اینٹوں کے بھٹوں پہ لوگ کام کرتے ہیں ہاں وہ بھی ایکسپوزڈ ہے، اس میں بھی جو ہے وہ دھواں بھی جا رہا ہے اور گرد بھی جا رہی ہے. بالکل وہ بھی ایکسپوزڈ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب پولوشن کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کی طرف بھی آئے نا ذرا. پولوشن کی طرف میں آ رہا میجر جو کنٹریبیوٹر پولوشن جو ہے وہ پاکستان میں، وہ ابھی تو اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہوگی، خاص کر لاہور اور کراچی میں. ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جنہوں نے نہ اسموکنگ کی ہے، نہ ان کا آکوپیشنل ایکسپوجر ہے. اس سے ہمیں انڈائریکٹلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایٹماسفیئر میں پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ یہ اس سے اس کو COPD ہوگی. اس کا مطلب تیسرا بڑا فیکٹر ہو گیا ہمارا ماحولیاتی آلودگی. ہاں ماحولیاتی آلودگی اس میں ٹاپ پہ ہے. تو اس میں اب ویسے کیا مطلب جنرلی بڑے شہر جو ہیں وہاں پر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آلودگی سے بچنے کے لیے کیا میجرز لینے چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم کر لیں، جس نے خاص کر مارننگ میں، ڈان اور ڈسک میں، اس ٹائم جو ہے وہ پرہیز کریں. دوسرا اسی وقت کیوں، اس وقت کیا پولوشن زیادہ ہوتی ہے؟ اس وقت پولوشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صبح کے ٹائم تو کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ گاڑیاں وغیرہ بھی نہیں چل رہی ہیں، اس میں جو ساری رات کی تازگی بھی شامل ہے. جو نمی ہوتی ہے نا، اس میں معلق رہتے ہیں ہوا میں، جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں. پھر جب ہوا چل جاتی ہے تو پھر وہ اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. دوسرا ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے، جو کہ لوگ نہیں کرتے. جی اچھا ناظرین، ڈاکٹر جہانگیر خان یوسف سے اسے پروگرام پہ گفتگو جاری ہے رہے گی. ابھی وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر جہانگیر آپ بتائیے گا کہ اس کی ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے جس میں تمام علامات بھی ہیں، پھر آپ نے ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ جی یہ وجوہات بھی ہیں، آپ کو کافی حد تک تو کلیئر ہو گیا کہ یہ COPD کا مریض ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے؟ ہاں بالکل، اس میں ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو اسپائرومیٹری بولتے ہیں. تو وہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے، مشین ہوتی ہے، تو اس میں مریض کو ہم گائیڈ کرتے ہیں. اس نے پھونک مارنا ہوتا ہے زور سے، تو اس یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ COPD ہے یا نہیں ہے. دوسرا کتنا سیویئر ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. تو یہ دونوں آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں. اس میں تو پھونک سے کیسے پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ اصل میں کیپیسٹی چیک کرتے ہیں. اچھا کہ پھونک، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا، لچک کی بات ہے سارا. وہ اصل میں یعنی کہ اس کے پھونک میں جتنی طاقت ہوگی ہاں جتنا وہ مشین میئر کرے گی، میئر کرتی ہے. جس میں لچک زیادہ ہوتی ہے اس میں وہ کیپیسٹی زیادہ شو کرے گا. اس میں ہم FE1 اور FVC دیکھتے ہیں. جس کی لچک کم ہوگی، سانس کی نالی تنگ ہے، اندر ہوا ہے، تو وہ باہر نکلے گی نہیں، تو وہ کیپیسٹی کو کم شو کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ جو پیر فقیر ہیں
ان کی پھوکیں تو بڑی اسٹرانگ ہوں گی, ان کی تو اسپائرومیٹری کریں گے, ان کے تو مشین توڑ دے گی. ہاں اصل میں جتنی مسئلہ پھوکیں وہ روز کی مار لیتے ہیں. ہر پیشنٹ کا ہم نے اس کے وزن اور ہائٹ کے حساب سے اس کا لوور لمٹ رکھا ہوا ہے. اچھا, تو اور اسموکنگ ہسٹری کے حوالے سے, ریس کے حوالے سے وہ سارا اس میں رکھا ہوا ہے, اس کے حساب سے باڈی کے حساب سے وہ میئر کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی اور داد و شمار ہیں کہ سی او پی ڈی کی وجہ سے ہونے والی جو اموات ہیں اس کے کوئی ہمارے پاس داد و شمار ہوں کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں کتنے افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں بیکاز آف سی او پی ڈی؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان کا کوئی اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن ایک ٹوبیکو ایٹلس ہے جو کہ آفیشیل ویب سائٹ ہے جو کنٹری وائز آپ کو دکھاتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ 1,47,000 ایئرلی صرف سی او پی ڈی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دنیا کے ہیں یا پاکستان کے؟ پاکستان کے ہیں یہ پاکستان ہے 1,47,000 ہر سال. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جس طرح آپ نے شروع میں بتا دیا جو کہ ڈائگنوزڈ ہیں, جو کہ ڈائگنوزڈ ہیں, جو کہ ریکارڈ میں ہیں. اب اس کے پیچھے جو ٹپ آف دا آئس برگ نیچے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس میں اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے, اس سے بہت زیادہ ہے کہ ڈائگنوز ہوا ہی نہ ہو. اچھا, اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ آپ نے اس میں بتایا کہ سی او پی ڈی کی جو علامات ہیں اس کی مختلف سٹیجز ہیں, مختلف مرحلوں میں. ابتدائی سٹیج میں علامات مختلف ہوں گی, پھر جب بیماری مزید شدید ہوگی تو اور ہوں گی, اور جب بہت ہی شدید ہو جائے گی تو اور علامات ہوں گی. تو جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس وقت ہم کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور کیا کیا علاج کی آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ اس میں ایک تو ہم نے اسپائرومیٹری دیکھنی ہے, اس کی آکسیجن سیچوریشن دیکھنی ہے کہ اس کی کیا وہ ہے. دوسرا اے بی جیز کرتے ہیں, CO2 دیکھتے ہیں, اور ایکس رے اور اسپائرومیٹری کرتے ہیں. اس کے حساب سے ہم پھر لیبل کرتے ہیں کہ مائلڈ ڈیزیز ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. تو سیویئر میں پھر دیکھتے ہیں کہ سیویئرٹی کس طرح کی ہے. اگر CO2 زیادہ ہے, ہم مائلڈ سے شروع کرتے ہیں کہ اگر مائلڈ ہلکا پھلکا ہے اس صورت میں علاج کیا ہے؟ یہ ہے نا ماڈریٹ ہے کیا ہے, اور سویئر ہے تو صورت میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. جب شروع میں آپ کو پتہ چل گیا سگریٹ چھوڑ دیں. دوسرا آپ کی ایکوپیشن اس طرح ہے جس میں ایکسپوجر زیادہ ہے تو کوشش کر لیں کہ ایکوپیشن چھوڑ دیں یا چینج کر لیں. اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر احتیاطی تدابیر لے لیں, ماسک کا استعمال کر لیں ریگولر, خاص کر جو N95 ماسک ہے. اس کے جو عام ڈاکٹر صاحب یہ جو ماسک ہوتا ہے جس کی وہ ایک اسٹرنگ سی ہوتی ہے کانوں کے پیچھے آ جاتی ہے, اور N95, میں چاہوں گا کہ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ اس میں سے کون سا بہتر ہوتا ہے ماسک؟ بہتر تو N95 ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا ایکسپینسو ہے, تو پھر یہ دوسرے سے کووڈ کے دنوں میں کافی ایکسپینسو تھا, اب تو شاید وہ بھی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. اتنا ایکسپینسو نہیں, اگر وہ 100-150 روپے کا آ جاتا ہے شاید وہ بھی. بالکل بالکل. اور جو عام ماسک ہے وہ 5 روپے کا 10 روپے کا مل جاتا ہے. ہاں, اگر کوئی N95 یوز کر سکتا ہے تو وہ تو بہترین ہے. تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں لوگوں کو یہ بھی پتا ہو. اس میں فلٹر زیادہ ہوتی ہے. اچھا, جو آپ کے پارٹیکلز اندر جاتے ہیں نا اس کی فلٹریشن یونٹ اچھا ہے, تو بہت کم پارٹیکلز آپ کے اندر جاتے ہیں. جو دوسرا ماسک ہے اس کی فلٹرنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. اچھا, ہاں ہاں. تو ڈاکٹر صاحب جب پیشنٹ ماسک لگائے گا تو پہلے ہی اس کی سانس کی نالیاں تنگ ہوئی ہیں, پھیپھڑوں میں لچک کم ہوئی ہے, جب وہ ماسک اس نے لگایا تو سانس لینے میں مزید دقت نہیں ہوگی اس کو؟ لیکن اس میں یہ ہے نا اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ زیادہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا ایفیکٹ ہے, سائیکولوجیکل ایفیکٹ زیادہ ہے بذات خود اس کا, یعنی کہ اصل فائدہ اتنا نہیں ہے, بس نفسیاتی طور پہ لوگ ذرا تسلی میں آ جاتے ہیں جی ماسک لگایا ہوا ہے, ویسے اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, اتنا فائدہ اس کے COPD میں اتنا نہیں ہے. تیسرا انہیلر جو عام زبان میں پمپ بولتے ہیں, اس کا استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پمپ لے جاتے ہیں, کش کرتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے, اسپیسر کے ساتھ کرنا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو ہم طریقہ بھی بتا دیتے ہیں, وہ کیپسول مشین میں ڈالنی ہوتی ہیں, وہ جا کے کھا رہے ہوتے ہیں پانی کے ساتھ, تو اس کا ایفیکٹ تو نہیں ہوگا نا. اس کا ایفیکٹ تو وہ تو بنا ہی اس طرح ہے کہ پیپڑے میں ایفیکٹ ہو. ہاں جی, تو اس میں وہ تو معدے میں چلا گیا سیدھا. میں تو وہ کام نہیں کرتی, جانا اس کو چاہیے تھا پھیپھڑوں کے اندر اپنا اثر دکھانا چاہیے تھا. اس میں اویئرنیس اور ایجوکیشن کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آپ نے جو انہیلر لینا ہے یہ کس طرح لینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریض تھوڑا سا بہتر ہو. یہ انہیلر وہی ہوتے ہیں جو ہم دمے کے مریضوں میں بھی یوز کرتے ہیں؟ وہی ہوتی, تھوڑا سا چینج ہے اس میں, لیکن میجارٹی میں وہی ہوتی ہے. اور یہ مطلب منہ کے راستے سانس لینا ہوتا ہے؟ ہاں, منہ ناک کے راستے نہیں. ہاں, وہ آپ نے سانس چھوڑنا ہے, اس کو شیک کرنا ہے, پھر آپ نے کر کے لمبا سانس لینا ہے. لیکن اس میں بھی بہت کم دوائی اندر جاتی ہے, تو اس کے لیے پھر ہم ایک اور چیز یوز کراتے ہیں, اسپیسر ڈیوائس اس کو بولتے ہیں. اس طرح لگا دیا, ادھر منہ پہ آپ نے اسپیسر ڈیوائس فکس کر لیا, کش مار دیا, تو اس میں ساری دوائی اندر جاتی ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ کیپسول والا ہے,
اس میں ہم کیپسول ڈالتے ہیں, اس میں ایک نیڈل ہوتی ہے, وہ توڑتا ہے, پھر وہ لمبا سانس لیتا ہے, تو اس کی بھی دوائی اندر پراپر چلی جاتی ہے. وہ جو بھاپ والی مشین جسے آپ اور میں تو ہم ٹیکنیکلی نیبولائزر کہتے ہیں, ہاں بالکل, اس کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایکیوٹ ایکسسربیشن, اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایکیوٹ ایکسسربیشن جب ہو تب زیادہ رول ہے, کیونکہ اس میں جو دوائی یعنی کہ بیماری ٹھیک جا رہی ہے, اچانک ہی ایک دم بگڑ گئی, ہاں اس صورت میں یہ آپ نے زبردست اچانک بگڑ گئی آپ کی بیماری, ایمرجنسی میں پھر آپ نے اگر کرنا ہے تو تب وہ بھاپ والی مشین. بالکل, بلغم زیادہ ہو گئی یا آپ کی سانس اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی, پھر اس میں اس کا فائدہ زیادہ ہے, کیونکہ اس میں جو دوائیں یوز ہوتی ہیں اس کا ڈیوریشن 3 سے 4 گھنٹے تک ہوتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے, تو مریض اس کے بعد پھر خراب ہوگا. لیکن ایکیوٹ ایکسسربیشن میں وہ یوز کر سکتے ہیں, وہ بھی یوز کر وہ سکتے ہیں. یوز کر سکتے ہیں. اور کھانے والی ادویات یا کوئی اور ٹیکے وغیرہ, ہاں اس میں ویکسینیشن ضروری ہے, خاص کر نمونیا کے. انفلو ایک ویکسین ہے جو کہ ہر سال لگنی چاہیے. جو جتنے بھی COPD یا سانس کی بیماریاں ہیں, یا جن کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو دل جگر گردہ یا کینسر کا مسئلہ ہے, تو ان کو چاہیے کہ سپتمبر یا اگست کے مہینے میں انفلو ایک کا ویکسین لگائیں, جو وائرل انفلوئنزا کی ویکسین, انفلوئنزا کی. جو ابھی اتنی زیادہ OPD میں رش ہے, 300-400 مریض آ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے لوگ. دوسرا ایک ویکسین ہے نمونیا کا, پریونار کے نام سے جو آتی ہے, پریونار 13, وہ زندگی میں ایک بار لگتا ہے. اچھا, ایک دفعہ لگوانا ہے. فلو کی ویکسین تو ڈاکٹر صاحب ہر سال لگوانا ہے, وہ ہر سال, اور جو ہر سال وہ وائرس سے چینج ہو جاتا ہے, ہاں بالکل, نیا وائرس آتا ہے, پھر اس کی ویکسین الگ بنتی ہے. بالکل بالکل, کیونکہ لوگ اکثر یہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. میں خود بھی ذاتی طور پر جب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہر سال ہی کیوں لگوانی ہے, تو میں پھر انہیں سمجھاتا ہوں کہ جناب یہ وائرس چینج ہوتا ہے ہر سال. بالکل بالکل, تو WHO بتاتا ہے کہ جناب اس سال کون سا وائرس آئے گا, تو اس حساب سے نئی ویکسین بنتی ہے, اس وجہ سے ہر سال آپ کو لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور پریونار 13 میں تو یہ ہے کہ وہ زندگی میں اچھا, یہ ایک دفعہ لگوانی ہے, ایک دفعہ لگوانی ہے. اچھا ناظرین, یہ بڑی اہم ویکسین کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو نیموکوکل ویکسین یا نمونیا کی ویکسین آپ اپنے مالج سے مشورہ کریں, تو جن لوگوں کو سانس کے, دمے کے, یا جو بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہیں, ان کو لازمی طور پر ہر سال وائرل انفلوئنزا کی ویکسین لگوا لینی چاہیے, جو کہ ہر سال لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو نمونیا کی ویکسین ہے وہ زندگی میں صرف ایک بار لگوانی ہے, تو اس سے آپ کافی طرح کی کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں. بالکل, اسی طرح ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل. اچھا, اور نیموکوکل کی ایک ہی ڈوز ہوتی ہے؟ ایک ڈوز ہوتی ہے, سنگل, ایک 13. انجیکشن. ہاں بالکل, ایک ڈوز. اور پاکستان میں اویلیبل ہے؟ پاکستان میں اویلیبل ہے 13 والی. اچھا, اور اس کے علاوہ اور کیا طریقہ علاج میں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں مزید اب ہم ایکسٹریم کیسز کی طرف آ جاتے ہیں نا, جو بہت کمپلیکیٹڈ کیسز. آپ نے بتایا جی پانی بھی پڑ گیا, بالکل بالکل, مریض کو فالج کا اٹیک بھی ہو گیا, خدا نہ خاصا اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے, اس میں کیا علاج کریں گے؟ اس میں اگر آکسیجن کم آتی ہے تو گھر میں آکسیجن کنسنٹریٹر کے نام سے ایک ڈیوائس آتی ہے, تو وہ 16 سے 18 گھنٹے گھر میں لگانی چاہیے, کیونکہ لچک بالکل ختم ہو جاتی ہے, آکسیجن اندر جاتی نہیں ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم ایک آکسیجن کنسنٹریٹر ہوتا ہے, تو وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں 16 سے 18 گھنٹے 24 گھنٹوں میں لگانا چاہیے, اور وہ بجلی سے پھر آکسیجن پیدا کرتی ہے جو کہ اندر پیپڑے میں جاتی ہے. پھر یعنی کہ وہ ایک سلنڈر ٹائپ چیز ہوتی ہے؟ ہاں, سلنڈر ٹائپ ہوتی ہے جو بجلی سے آکسیجن, ہوا سے آکسیجن لیتی ہے, ہوا سے لیتی ہے, اسے نائٹروجن واش اور اس میں سے باقی گیسز الگ کرتی ہے, ہاں, آکسیجن کو صرف آگے جانے دیتی ہے, صرف آکسیجن, اور وہ مریض اس کا سانس لیتا ہے, مریض اس کا سانس لیتا ہے. تو اس میں پھر 16 سے 18 گھنٹے وہ لگے گی. تو یہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تقریباً 60-70 ہزار کا آ جاتا ہے. اور اس طرح کے مریضوں کو تو پھر مجبوری ہے کہ مجبوری ہے پھر لینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہوتا اس کا آکسیجن کا؟ مطلب جو سلنڈر بڑا, اتنا بڑا سلنڈر, وہ 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے, جتنا بھی بڑا ہو. جیسے LPG کے سلنڈر لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں, تو اتنا بڑا سلنڈر ویسے بڑا عجیب لگتا ہے. ہاں, وہ اصل میں اس پہ ریفلنگ پہ جتنا خرچ آتا ہے نا مہینے کا, آپ حساب جو لگا رہے ہیں, ہم نے جو کیلکولیشن کی تھی, تو یہ والا پھر سستا. ایک دفعہ اگر آپ لے لیں گے خرچہ کر کے تو وہ زیادہ آپ کے لیے مالی طور پر زیادہ ٹھیک ہے. بالکل, ویسے وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا اس میں جس طرح آپ نے دماغ والے جو کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتا ہے, تو اس کے لیے ہم بائی پیپ مشین ایڈوائز کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بائی پیپ مشین اس طرح ہوتی ہے, جو پیپڑے کی لچک ختم ہوئی ہے وہ فورس سے ہوا اندر لے جاتی ہے, اور اندر جو ہوا باہر نہیں نکلتی, سک کرتی ہے اس کو, پھر وہ وہ اس کو باہر نکالتی ہے. تو آپ کو ہیلپ کرتی ہے, جو لچک ہے اس کو کریٹ کرتی ہے, جو پیپڑوں کی لچک ہے, تو وہ اصل میں اس طرح ہیلپ یعنی کہ پریشر سے ہوا اندر داخل کرواتی ہے اور پریشر سے باہر, پریشر سے کھینچ لیتی ہے. ہاں, پریشر سے, یعنی کہ یہ ایک نارمل جو کام ہوتا ہے ہمارے سانس کی نالی کا اور پھیپھڑے جو کر رہے ہوتے ہیں, وہ والی مشین کر رہی ہے, تو وہ CO2 واش کرتا ہے. تو جو CO2 کا ایفیکٹ ہے برین پہ, وہ ریورس ہو جاتے ہیں پھر. رائٹ. اس کے اندر مختلف الحمدللہ طریقہ علاج ہمارے پاس موجود ہیں, ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس کے بعد سرجریز اور لنگ ٹرانسپلانٹ ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے.
تو سرجری میں سرجری ہو رہی ہے ویسے سرجری COPD میں؟ نہیں، اس میں ایک انڈوسکوپک ہوتی ہے انٹروینشن، اندر کوئل رکھتے ہیں نا، اس میں اصل میں لنگ کا جو سائز بڑا ہے تو اس میں جو سانس کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی میں جہاں پہ والیوم زیادہ ہے ادھر کوئل رکھتے ہیں تو اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے، تو جو نیچے پھیپڑا ہے نا وہ نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اچھا، لیکن وہ مہنگا اور مشکل ہوتی طریقہ نہیں علاج ہے نا، ہے، وہ سرجری بھی جو ہے بہت کم ہے، کمپلیکیٹڈ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کو ماربلٹیز کی طرف آتا ہوں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں 30% لوگ شوگر کا شکار ہیں۔ اب ایک مریض ہے، دیکھیں بیرونی عوامل تو اپنی جگہ پر ہیں، گرد، مٹی، غبار، دھواں، یہ تو ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ ایڈیشنل پین ٹو دا میزریز کہ اس مریض کو شوگر بھی ہے، تو اس صورت میں اس کا خطرہ بڑھ جائے گا COPD کا؟ ہاں، یہ آپ نے بہت بڑی بات کہی، کیونکہ 30% آبادی ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جب تک شوگر جبکہ اس کا انسیڈنس 13% آپ نے بتایا۔ بالکل بالکل، شوگر جب تک کنٹرول نہ ہو تب تک COPD کنٹرول نہیں ہوگی، جب تک COPD کنٹرول نہیں ہوگی تب تک آپ کا شوگر کنٹرول نہیں ہوگا۔ دونوں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، دونوں جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک چیز کو کنٹرول کرو گے تو دوسرا کنٹرول ہوگا، ورنہ اگر آپ نے دونوں چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، ایک پہ فوکس نہیں کرنا، کیونکہ یہ اسٹڈی سے ظاہر ہے کہ HbA1c اگر 7 سے زیادہ ہے جن کا تو ان میں COPD ایکسرسیپیشن زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ وہ امیونو کمپرومائزڈ بن جاتے ہیں، جو ان کی امیونٹی ہے تو وہ ٹھیک نہیں رہتی، تو ان کو بار بار COPD کی ایکسرسیپیشن ہوتی ہے، بار بار ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بار بار انفیکشن ہوتا ہے، تو اس سے پیپڑوں کی جو طاقت ہے، جو لچک ہے، وہ اور خراب ہو جاتی ہے۔ اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، بالکل، وہ بھی اثر ڈالتے ہیں اس میں۔ بالکل اسی طرح، کیونکہ اس میں اگر آپ انہیلر یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو COPD کی ایکسرسیپیشن ہوگی، اس کے لیے آپ نے اسٹیرائڈس پر لینے ہیں، ہم جو 5 سے 7 ڈیز کے لیے اسٹیرائڈ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کا نقصان پھر یہ ہے کہ شوگر بڑھ جاتا ہے، بار بار اس سے شوگر بڑھے گا۔ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم مریض کو انہیلر بھی لکھ دیتے ہیں اور 5 دن کے لیے دوائی لکھتے ہیں، مریض کیا کرتا ہے، وہ اسٹیرائڈ جو ہے کنٹینیو کرتا ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ انہیلر تو میرے لیے خراب چیز ہے، میں تو اس پہ عادی ہو جاؤں گا، تو انہیلر بند کر دیتا ہے، اور اسٹیرائڈ جو ہے وہ 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے لیتا رہتا ہے، اور پریزنٹ کرتا ہے ہمارے پاس ڈائبٹیز کے ساتھ۔ ڈائبٹیز نہیں تھا، لیکن اس نے یہ پریزیوم کیا کہ میں جو انہیلر لے رہا ہوں اس کے فالس بلیف ہے، پلانا نے کہا، ڈنگرا نے کہا، اس سے مہنگا بھی ہوتا ہے نا انہیلر، مہنگا سی بات ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے، جو ہے وہ ایزیلی آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے، اور گولیاں نسبتاً اسٹیرائڈ کی بہت وہ سستی ہیں۔ سمجھتا ہے کہ اس گولی سے کیا نقصان ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہے، اینڈ میں شوگر کے ساتھ آتا ہے، اور اتنے ایڈوانس اسٹیج کے ساتھ آتا ہے جس کو ہم کوشنگ سنڈروم بولتے ہیں، اس کے ساتھ آ جاتا ہے، وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، آنکھ پہ فرق پڑتا ہے، دماغ پہ فرق پڑتا ہے اس کے اسٹیرائڈس کا۔ انہیلر جو کہ یوز نہیں کرتا اور اسٹیرائڈس کنٹینیو کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اگر بلڈ پریشر اور شوگر نہیں ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ضروری بات یہ ہے کہ ناظرین، اگر ڈاکٹر صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ اگر انہیلر ایک COPD کے مریض کو دیا گیا اور ڈاکٹر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے اسٹیرائڈ کی گولیاں بھی لکھ دی ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ اسٹیرائڈ کی گولیاں مستقل استعمال کرتے رہیں، بیکاز اس سے بہت ہی جان لیوا قسم کی کمپلیکیشنز، اس میں شوگر اور گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اسٹیرائڈ کے استعمال میں بہت احتیاط برتیں، اور جس مقدار میں اور جتنے دنوں کے لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے بالکل اتنی ہی استعمال کریں، اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پریونشن اسٹریٹجیز کی طرف اگر آئیں COPD کو ہم پریونٹ کرنے کے لیے، وہ تو پھر چونکہ اس کے تمام اسباب ہی آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ بچ جائیں گے، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اس میں اسموکنگ ہے اور آکوپیشن ہے، یہ چیزیں جو ہے، اور ویکسینیشن ضروری ہے، اور انہیلر چھوڑنا نہیں ہے۔ مریض 3 دن استعمال کرتا ہے، میں بہتر ہو گیا ہوں، انہیلر چھوڑ دیتا ہے، اچھا، پھر 1 ہفتے کے لیے استعمال کرتا ہے، طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، پھر بند کر دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، انہیلر مسلسل استعمال مسلسل۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریض ہمارے پاس جب OPD میں آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں انہیلر یوز کرتا ہوں، جب آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیلر یوز نہیں کرتا، وہ پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ٹیکا لکھ دو، ٹیکے سے مجھے آرام آتا ہے۔ تو اصل میں اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کو میں بتا دوں کہ میں انہیلر یوز نہیں کرتا تو وہ تو کہے گا کہ انہیلر یوز کرو جا کے، ٹیکا نہیں لگائے گا۔ تو اصل میں وہ اسٹیرائڈس کے لیے آیا ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈ مجھے لگ جائے اور 1 ہفتہ میرے کسی طرح نکل جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیلر میں بھی اسٹیرائڈ ہوتا ہے اور کھانے والی دوائی میں بھی اسٹیرائڈ ہوتا ہے، تو سانس کے ذریعے جو اسٹیرائڈ جا رہا ہے وہ کم خطرناک کیوں ہے، اور جو گولی کے ذریعے آپ اسٹیرائڈ دے رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو سانس کے ذریعے جو دوائی جاتی ہے وہ ایک تو اس کی ڈوز کم ہے، دوسرا ہے وہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں، وہ بلڈ میں نہیں جاتی، اچھا خون میں نہیں جائے گی، وہ ہے کہ پھیپڑوں تک ہی جائے گی، نیگلیجیبل اماؤنٹ، جبکہ گولی اگر آپ نے کھا لی وہ پورے جسم میں پھیل جائے گی، پورے جسم میں پھیل جائے گی، پھیپڑے میں اس کا بہت کم مقدار آتی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ جی ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔
ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, سی او پی ڈی کے اوپر تو ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کر لی, اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو چھاتی کی جو انفیکشنز ہیں, ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتائیے کہ ہمارے ملک میں سانس کی جو نالیاں ہیں یا چھاتی ہے ہمارے, اس میں کون کون سی زیادہ کامن انفیکشنز ہمارے ملک میں ہیں؟ عموماً ہمارے پاس اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بہت زیادہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ جو میں کانسی کرتا ہوں یہ پھیپھڑے میں مسئلہ ہے. 70 to 90% اپر ایئر وے ہوتی ہے. اپر ایئر وے کا مطلب یہ ہے ناک میں مسئلہ ہے, سائنسز میں مسئلہ ہے, گلے میں مسئلہ ہے, یا وہ کلکاٹ سے اوپر کا مسئلہ ہے. نیچے والا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا, 70 to 90%. باقی جو پرسنٹیج ہے اس میں جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں اس میں برونکیولائٹس ہوتا ہے, اس میں لنگ ایپسس ہو سکتا ہے, نمونیا ہو سکتا ہے, یا امپائیما ہو سکتا ہے, یعنی پھیپھڑے میں پیپ جمع ہو جاتی ہیں. لیکن وہ 10 to 30% اوورآل وہ ہوگا. اچھا, یہ جو انفیکشنز ہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتائیں کہ سانس کے اوپر بھی, مطلب آپ کے منہ کے اندر بھی انفیکشن ہو سکتی ہے, ناک کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہمارے نظام تنفس کا ہی حصہ ہے, لیرنگس کے اندر, اور پھر نیچے اس کی نالیاں آ جاتی ہیں, اور پھر پھیپھڑے بھی آ جاتے ہیں. یہ انفیکشن میں جو جراثیم ہے وہ کون سے یوزلی انوالو ہوتے ہیں؟ وائرس ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتے ہیں, کون سے ہوتے ہیں یہ؟ اس میں جو سب سے کامن ہے وہ وائرل ہوتا ہے. انفلوئنزا, پیرا انفلوئنزا اور ریسپریٹری. کووڈ بھی دیکھیں وہی تھا. ہاں, کووڈ بھی وہی تھا. کووڈ تو یہی موسٹ کامن ہے. انفلوئنزا, پیرا انفلوئنزا, ریسپریٹری سنسیشل وائرس, یہ موسٹ کامن ہے. اچھا, اور اس میں جو ہیں وہ علامات کیا ہوتی ہیں وائرل اگر انفیکشن ہو گئی یا پھیپھڑوں کی یا اپر ایئر ویز کی, تو اس میں کن علامات کے ساتھ مریض عام طور پر آ رہا ہے؟ اس میں نزلہ, زکام, کانسی, گلے میں خارش, جسم میں دردیں, سر میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے, یا چہرے میں خاص کر جو سائنسز والی جگہ ادھر بوجھ بہت زیادہ پڑتا ہے. اور کانسی کے ساتھ کبھی کبھار خون بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے گھبرانے والی بات نہیں ہے. جب بندہ اتنا زور سے کانسی کرتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا بلڈ مطلب قدرتی طور پر آ جاتا ہے, کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. بالکل بالکل, وہ نارمل چیز ہے. اور اس کا اگر ہم علاج دیکھیں تو علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وائرل انفیکشنز کی بات کر رہا ہوں. اس میں وائرل انفیکشن میں سپورٹیو ہے. انٹل اینڈ انلیس ایک پیشنٹ کو کوماربڈز ہے, ڈائبٹیز ہے, گردے متاثر ہوئے ہیں, جگر کا کوئی مسئلہ ہے, ٹرانسپلانٹ ہوا ہے کوئی, یا بلڈ پریشر ہے, تو اس, یا ایج زیادہ ہے, 65 سے زیادہ ہے, تو اس میں اگر کنفرم کیس آف انفلوئنزا ہے تو اس میں ہم ایک اینٹی وائرل دیتے ہیں جو کہ اوسلٹامیور کے نام سے آتی ہے, اور اس میں 72 آورس کے اندر اندر آپ نے یہ دینی ہے. 72 گھنٹے بعد یہ گولی کام نہیں کرتی. اچھا, یعنی کہ امیڈیٹلی پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جاتا ہے. یہ صرف کوماربڈس کے ساتھ. جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں, پھر دوسرے کی طرف جمپ کرتے ہیں, پھر تیسرے کی, یہ کانسی ٹھیک نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ سیلف لمیٹنگ ہے, اس میں بس تھوڑا ٹائم لگے گا. وائرل انفیکشن تو زیادہ تر ایسی ہیں کہ جس میں کوئی خاص دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی, خود ہی یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, ہمارا اپنا امیون سسٹم اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے. تو بیکٹیریل انفیکشنز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کون کون سی ڈاکٹر صاحب بیکٹیریا کی کامن انفیکشن ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں؟ ہاں, اس میں اسٹریپٹوکوکس نمونیا جو ہے سب سے ٹاپ پہ ہیں. ہیماپلس, جس سے نمونیا ہوتا ہے. ہاں, جس سے نمونیا ہوتا ہے. ہیماپلس انفلوئنزا ہوتا ہے. باقی جو ہے مائکوپلازما ہوتا ہے, کلیپشیلا ہوتا ہے, اور ایم آر ایس اے ہوتا ہے, میتھسرین ریزسٹنٹ اسٹیفاریس جو ہوتا ہے. اچھا, اور علامات مور لیس ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے وائرل انفیکشن میں ہوتی ہیں, کیونکہ سانس کے مریض میں یہی علامات ہوں گے نا جی. چھینکیں آ رہی ہیں, کھانسی آ رہی ہے, سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, تو علامات ملتی جلتی ہی ہوں گی. اس میں پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ کا بخار جو ہے وہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا اور 102 سے اوپر آ رہا ہے, یا دوسرا ہے کہ پہلے مریض بہتر ہو گیا اب دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. تو اس میں پھر سوچنا ہے کہ یہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن اس کے اوپر ہو گیا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے وائرل کے ساتھ ساتھ. اچھا, بیکٹیریل انفیکشنز کا تو ڈاکٹر صاحب بہت مؤثر علاج اینٹی بائیوٹکس کی شکل میں موجود ہے. بالکل, تو وہ تو آپ دے سکتے ہیں نا؟ بالکل. اس طریقہ علاج میں کیا کمپلیکیشنز آپ کو ڈے ٹو ڈے دیکھنے میں آتی ہیں؟ اچھا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مریض ایک اینٹی بائیوٹک لیتا ہے, ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کانسی رہے گی. کانسی 1 مہینے سے لے کے 1.5 مہینے تک ہو سکتی ہے, اس کو ہم پوسٹ انفیکٹیو کب بولتے ہیں. مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں اس اینٹی بائیوٹک کھائی اور کھانسی بھی, بخار تو ٹھیک ہو گیا, بخار ٹھیک ہو گیا ہے اور کھانسی ٹھیک نہیں ہوا. ہوا. دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے دوسری اینٹی بائیوٹک لے لی, دوسری اینٹی بائیوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا. پھر یہ جو ہے کبھی ایک میڈیکل اسٹور پہ جاتا ہے, کبھی دوسرے پہ, اور اینٹی بائیوٹک کو مزید جو ہے اس کو اپ گریڈ کرتا ہے, حالانکہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے. ادھر میں ایک دوسری بات کر لوں, یہ ریسنٹلی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ایک پیشنٹ آ گیا, وہ ایکس رے لے آیا کہ ادھر داغ پڑا ہے میرا. میں نے کہا یہ تو نمونیا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے 1 مہینے سے ٹیکے لگ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ داغ تو 8 ہفتے تک رہے گا,
بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن یہ داغ 8 ہفتے رہے گا, آپ نے 8 ہفتے بعد ایکس رے کرنا ہے. پھر تو لوگ ایکس رے کو دیکھ کے وہی اچھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اینٹی بایوٹک کھانے سے یہ داغ ختم ہو جائے گا. ہاں, حالانکہ اس میں اپنا ڈیوریشن ہے, ٹائم لگے گا, وہ ٹائم جب پورا ہو جائے گا تو یہ داغ ختم ہو جائے گا. تو یہی سب سے جو ہے مسکنسیپشن ہے لوگوں کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو لوگ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بدل کر کھاتے ہیں. ہاں پھر یہ بھی ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں آیا کہ آپ کے پاس ایک مریض آیا, آپ نے اس کی انفیکشن دیکھتے ہوئے, اس کی ہسٹری لینے کے بعد آپ نے اس کا باقی اور پوری اس کی دوسری بیماریاں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اینٹی بایوٹک ایک کا انتخاب کیا اور آپ نے لکھ کر دے دی. اب ہوتا ہمارے ملک میں کیا ہے کہ اگلی دفعہ اس کو وہی اس طرح کے سمٹم ہوں گے کیونکہ بیکٹیریل انفیکشن دوبارہ بھی ہو جاتی ہیں, بالکل. تو وہ کیا کرے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی دوائی لکھی تھی اینٹی بایوٹک, اور ایک کھانسی کا شربت تھا, ایک جناب یہ والی دوائی تھی, ایک پین کلر تھا, ایک پیراسیٹامول تھی, اور ایک جناب یہ اینٹی بایوٹک دی تھی. وہ خود ہی نسخہ لے کے دوبارہ چلا جائے گا میڈیکل سٹور والے کے پاس, وہ کہے ڈاکٹر صاحب نے پچھلی دفعہ بھی یہ دی تھی اور اب بھی میں یہی استعمال کروں. بالکل, یہ ٹرینڈ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ بھی آپ نے اچھی بات کہی, بلکہ دوسروں کو مشورہ دیتا ہے, مشورہ بھی دیتے ہیں, مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ دوائی لکھ کر دی تھی تو آپ بھی یہی والی نسخہ استعمال کریں. حالانکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو کیا مسئلہ. جی, اب اس کے کیا خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. یہ بہت کامن ہے, بہت زیادہ. جی, تو خطرناک اس کی کیا یہ کانسیکوینسز ہو اس میں سکتے یہ ہے ہیں. کہ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا نہیں ہے. وہ دوبارہ وہ اینٹی بایوٹک لے گا, اب ہو سکتا ہے وائرل انفیکشن ہو, ضروری نہ ہو اینٹی بایوٹک. یہی تو ادھر سے تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے. جی, دوسرا اینٹی بایوٹک کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ ایڈوائز کریں گے تو اس میں کمپلیکیشن ضرور ہوتے ہیں, اینٹی بایوٹک کے سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں. ایک تو اس میں ریزسٹنس کی بات آ گئی, دوسرا آپ کا جو نارمل گٹ ہے بیکٹیریا وہ بھی ڈسٹرائی ہو جاتی ہے. تو اس میں ہارمفل بیکٹیریا جس سے ڈائریا ہو سکتا ہے, سوڈو میمبرینس کولائٹس وہ کرتا ہے, بہت بری قسم کی بیماری ہے اس میں, جو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. دوسرا اس کے ساتھ آپ کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے. پہلے جب آپ کو اس کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں تو آپ باڈی کو ٹائم نہیں دے رہے کہ وہ اپنا اینٹی باڈیز پروڈیوس کر لے اس کے خلاف. تو اصل میں ایک سائڈ پہ تو ہیلپ بھی کر رہی ہیں, لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ لے رہے ہیں, ایک تو آپ ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں, دوسرا آپ کمپلیکیشنس کریٹ کر رہے ہیں, اور تیسرا آپ باڈی کو رسپانس نہیں کرنے دے رہے ہیں کہ وہ اس کو فائٹ کریں. تو ریزسٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اینٹی بایوٹک ہے اس کی اس جراثیم کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت ختم کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح, یعنی کہ وہ بے اثر ہو جائے گی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر پراپر ڈوز میں لیتا بھی نہیں ہے. اگر دوسری بار وہ لیتا ہے تو 1-2 دن کا لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. تو جو اندر بیکٹیریا ہے اس پہ سارا ایفیکٹ نہیں ہوا, تو باقی جو بیکٹیریا رہ گئے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے تو یہ کائی ہے, یہ دوائی کائی ہے, تو وہ اپنے اوپر کوٹنگ کرتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب یہ دوائی لے گا یہ دوائی اس پہ کام نہیں کرے گی, اثر ہی نہیں کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اینٹی بایوٹک کی مقدار, پہلی بات تو یہ کہ اینٹی بایوٹک کون سی دینی ہے یہ ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اینٹی بایوٹک کی بہت سی اقسام ہیں اور ہر بیکٹیریا کے خلاف ہر اینٹی بایوٹک کام کرتی بھی نہیں ہے. ایک تو سلیکشن آف اینٹی بایوٹکس ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے, وہ خود نہیں آپ نے کرنی. نمبر 2, جو بھی ڈاکٹر صاحب نے اینٹی بایوٹک دی ہے اس کی مقدار. اب کوئی اینٹی بایوٹک دن میں 1 گولی کھانی یا کیپسول کھانا ہے, کئی کی دن میں 3 دفعہ بھی کھانی پڑتی ہیں, وہ بھی ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور کتنی دنوں کے لیے دینی ہے وہ بھی ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈیوریشن یہ بہت امپورٹنٹ. اب ہمارے پاکستانی کلچر میں تو پھر تینوں طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں نا, کہ اینٹی بائیوٹک بھی مرضی کی, ڈوز بھی اپنی مرضی کی, اور دن بھی اپنی مرضی کے. بالکل اسی طرح ہی کچھ تو کہتے ہیں یہ تو 1000 ملی گرام ہے, وہ سمجھ رہے ہیں 1000 سینٹی گریڈ ہے. وہی 1000 سینٹی گریڈ نہیں ہے, 1000 ملی گرام ہے. وہ کہتے ہیں تو بہت گرم دوائی ہے. اچھا, یہ بھی بڑا ڈاکٹر بڑا اپنے اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیا. ایک بیماری کی ناظرین جو 2 دوائیاں ہوتی ہیں نا, اس شوگر کے مریضوں کو بھی کچھ کو گولی کی اسٹرینتھ ہوگی 500 ملی گرام, ایک گولی ہے اس کی ہوگی 3 ملی گرام. تو مریض آپس میں کمپیئر کرتے ہیں, وہ آپ کو اتنی تیز دوائی دی ہے 500 ملی گرام, 500 والی گولی دے دی اور مجھے 3 والی دی ہوئی ہے. تو در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ ہر دوائیوں کی کیٹیگریز مختلف ہوتی ہیں اور ان کی جو مقدار دینے والی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. تو اس سے گرم یا ٹھنڈی ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل بالکل. یا کہتے ہیں نا مریض جو بڑی سخت دوائی دے دی ہے ڈاکٹر صاحب نے, وہ 500,000 والی گولی دے دی ہے. بالکل بالکل. اسی طرح وہ مشورہ بھی دیتا ہے جب عیادت پہ جاتے ہیں نا, تو آپ کو یہ دوائی دی ہے تو بہت گرم ہے, یہ نہ کھائے, مجھے تو فلانا ڈاکٹر نے یہ لکھی تھی, آپ وہ شروع کر لیں. حالانکہ ڈوزز سے ہر ایک کی فرق ہوتی ہیں, بہت فرق ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ کے پاس جو مریض آتا ہے جس میں اینٹی بایوٹک کا ریزسٹنس ہو گئی, اب وہ اینٹی بایوٹک کام ہی نہیں کر رہی, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے کیونکہ ہیں بہت زیادہ ریزسٹنس MDR ہمارے ملک میں بہت ہوتا جا رہا ہے. کلچر میں لکھتا ہوں اس میں سارے ریزسٹنٹ, پہلے تو آتا تھا نا انٹرمیڈیٹ, اب وہ انٹرمیڈیٹ بھی نہیں آتی, سارے ریزسٹنٹس.
اس میں ہمارے پاس چوائس ختم ہو جاتی ہے. مطلب رپورٹ یہ سامنے آئی کہ ہمارے پاس مثال دے رہا ہوں ہاں کہ 10 اینٹی بایوٹکس کی آپشن ہے, ہاں آپ نے بلڈ کلچر کروایا جی اور کلچر نے بتایا کہ جی یہ 10 کی 10 کام نہیں کریں گی, ہاں اب 11ویں کہاں سے لائیں گے؟ بالکل. اور جو 11ویں ہے نا ہاں وہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ میں نہیں لے سکتا, آپ نہیں لے سکتے, عام بندہ کیا لے گا؟ ایک ٹیکہ جو ہے وہ 60 ہزار روپے کا آتا ہے اور وہ دن میں 3 مرتبہ لگتا ہے, صبح دوپہر شام, اور وہ لگتا ہے 3 ہفتے کے لیے. تو آپ حساب لگا لیں کہ یہ کتنا بنے تو گا. اس کا مطلب ہے کہ بہتر اپروچ تو یہی ہے کہ اینٹی بایوٹک خاص طور پر, اور اسٹیرائڈ بھی ڈاکٹر صاحب بالکل از خود ناظرین کبھی بھی استعمال نہ کریں, ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں, اور یہ عطائیوں کے پاس اور حکیموں کے پاس جانے سے گریز کریں, کیونکہ اس سے خدا نخواستہ اگر وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئی تب آپ کے اندر دوسری اینٹی بایوٹکس پھر کبھی بھی کام نہیں کریں گی, اور وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم رمضان چکے, ہاں اسی ویک میں کچھ دنوں تک رمضان کی بھی آمد ہے, جی اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے وہ ناظرین جن کو دمہ یا سانس کے امراض میں مبتلا ہیں, ان کو ظاہری بات ہے دوائیاں بھی کئی دفعہ صبح دوپہر شام کھانی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر رمضان کے لیے آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں تو اتنا فرق نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو صبح کو جو ڈوز اس نے لینی تھی وہ سحری کے ٹائم پہ چلا گیا, اور جو شام کو ڈوز لینی تھی وہ افطاری. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریض کو انہیلر چھوڑنی نہیں چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا اس سے؟ نہیں, اس میں وہ تو عالم ویسے کوئی فتویٰ ہے اس کے اوپر؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ میں نے عالم سے پوچھا ہے, ڈسکس بھی کیا, وہ کہتا ہے کہ جو نیبولائزر ہیں چونکہ اس میں اس کے ساتھ واٹر مل جاتا ہے اور اس میں چانسز ہوتا ہے کہ وہ اسٹمک میں چلا جاتا ہے, تو وہ تھوڑا جو ہے شکوک و شبہات والی میں آتا ہے, وہ یوز نہیں کرنا. وہ جو دوسرا ہے جو جس میں جو اسپیسر کے ساتھ وہ اس میں بھی جو ہے اس میں بھی واٹر ہوتا ہے. جو پاؤڈر والا ہے وہ سارا پاؤڈر ہوتا ہے, وہ یوز کر سکتا ہے جو کیپسول توڑ کے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں عالم سے پوچھنا چاہیے. اس میں جتنا میں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ والا ہے جس کو ہم میٹر ڈوز انہیلر بولتے ہیں, اسپیسر کے ساتھ یا جو کش کرتے ہیں نا, اس میں کچھ حد تک اس میں واٹر ہوتا ہے, یا جو دوسرا نیبولائزر ہے اس میں بھی تو واٹر ہوتا ہے. لیکن جو کیپسول جو ڈرائی پاؤڈر والا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, وہ سیف ہے. جی ویسے تو میں خیر عالم دین تو نہیں ہوں, اس پہ زیادہ اچھی روشنی تو کوئی مفکر یا عالم دین ہی ڈال سکتے ہیں, لیکن میری ذاتی جو عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر بحالت مجبوری, ہاں کیونکہ اس کی نیوٹریٹو ویلیو تو کوئی نہیں ہے, بالکل نیوٹریشن تو کیونکہ اس سے کوئی توانائی تو نہیں ملے گی اس کو نا, وہ تو سیدھا پھیپھڑوں میں جانا ہے. تو میرے حساب سے تو ویسے اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, اور مریض کا جو روزہ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اگر وہ انہیلر یوز بھی کر رہے ہیں. باقی اس پہ عالم دین جو ہیں وہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, ہماری ناقص رائے میں تو اسی طرح ہی ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی زبردست آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ COD اور COPD اور یہ نظام تنفس کی بیماریاں تھیں, اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں آپ عوام الناس کو ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ جی ٹیک ہوم میسج تو میرا یہ ہے کہ سگریٹ سے پرہیز کرے, اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے ویپنگ, اس سے بھی پرہیز کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ خود سے اینٹی بایوٹکس یوز نہیں کرنی آپ نے, اور جو انہیلر آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کر لیں تو وہی انہیلر آپ نے یوز کرنا ہے پراپر طریقے کے ساتھ, چاہے آپ کی سانس خراب ہو یا ٹھیک ہو, آپ نے وہ انہیلر جاری رکھنا ہے. اور اسٹیرائڈز آپ کو اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے تو جتنے ڈیوریشن کے لیے وہ ایڈوائز کرتا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی, اور اپنے پاس رسک انہیلر جیب میں رکھنا ہے. اگر بیچ میں آپ کی سانس بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو انہیلر آپ کے پاس انہینڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ پھر آپ یوز کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے آپ نے میسج بڑا خوبصورت دے دیا. ایک سوال جو میں مس کر گیا تھا, ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو ہم وہ سوال بھی آپ سے کلیئر کر لیں کہ جس جگہ میری رہائش ہے وہاں پر اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ خود کو نا ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے نا وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے ہیں تو ماسک پہننا ہوتا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس پہ روشن ڈالیں گے کتنا سیف ہے گاڑی کے اندر ماسک پہننا. دوسرا, کسی پارک کے اندر واک کر رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, حالانکہ پارک میں بالکل نیٹ کلین ایئر ہے, بالکل بالکل, اور کوئی پولوشن نہیں ہے. بالکل, یہ تو ڈراپلیٹ انفیکشن کے لیے 3 فیٹ کے پاس جی بالکل اسی طرح ہی ہے. گاڑی میں یوز نہیں کرنا چاہیے. پارک میں اگر آپ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہی زیادہ وہ ہوتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں اس طرح کے اس میں, تو میں چاہوں گا کہ چلیں لگے ہاتھوں آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. بالکل, اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے گاڑی میں ماسک استعمال کرنے کا, یا
یہ جو پارک کے اندر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ نے ماسک لگایا، نہیں اور اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کے نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گھٹن ہو سکتی ہے، جس طرح آپ نے بتا دیا، گھٹن خاص کر جب آپ کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو تو اس کا ایک ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو یوز کیوں کرنا ہے، جس ٹائم ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم یوز کرنا چاہیے۔ اس کی اصل میں پریکاشن یہ ہے کہ 3 فٹ کے فاصلے پہ اندر اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کو کنفرم ایک بیماری ہے، آپ کے اوپر چھینکے گا، کانسی کرے گا، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ماسک ہے۔ ہاں، تو پارک کے اندر تو آپ کے 3 فٹ کے اندر کوئی نہیں، آپ اکیلے جاگنگ کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں کنٹیکٹ کی ڈیوریشن بھی ضروری ہے، 4 گھنٹے سے کم کی کنٹیکٹ ہے، اس میں بھی ماسک ریکمینڈڈ نہیں ہے، چاہے مریض ہی کیوں نہ ہو۔ جو 4 گھنٹے سے زیادہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کلوز کنٹیکٹ، اس میں یوز کرنا چاہیے پھر۔ اچھا، ویسے تو باہر کی بھی آمد ہے، تو اس کے اندر جو اسلام آباد میں تو بہت زیادہ پولن الرجی کا ہے، ان مریضوں کو جن کو الرجی ہو جاتی ہے پولن سے، ان کو آپ ماسک ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں ٹریگر کیا ہوتا ہے، پولن اندر جاتی ہیں، جی، اس صورتحال میں جو ہے یہ سیف ہے، بلکہ فائدہ مند ہے۔ اس میں کووڈ کے زمانے میں جو اسٹمیٹک لوگ تھے نا، وہ بہتر ہو گئے۔ بہتر اس وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے ماسک جو ہے ریگولر یوز کرنا شروع کر دیا، تو اندر جو ٹریگرز تھے وہ ختم ہو گئے، تو ان کے سمٹمز ختم ہو گئے۔ چلیں جی، وہ جسے کہتے ہیں نا، ہر مصیبت میں کوئی رحمت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کووڈ آیا تو ہمیں ایجوکیٹ بھی کر گیا قوم کو کافی حد تک، اور کچھ دمے کے مریضوں کو فائدہ بھی ہو گیا اس کو۔ اچھا ناظرین، میں اب آخر میں ڈاکٹر جہانگیر خان یوسفزئی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس اہم اور دلچسپ موضوع کے اوپر انہوں نے اتنی اچھی مفید معلومات اردو میں اتنے سادہ طریقے سے آپ تک پہنچائیں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ This program is brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.